الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام علی علی ہذہ الامۃ کالوالد علی ولدہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج کا یہ پروگرام، آج کی یہ بزم، آج کی یہ نشست اس ہستی کے ذکر کے لیے سجائی گئی، اس ذات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج کا یہ اہتمام کیا گیا کہ جس کے بارے میں جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں۔ تذکرۃ الخواص میں علامہ سبط ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حدیث پاک لے کے آئے کہ لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی لو جئنا بمثلہ مددا۔ اس آیہ کریمہ کی شرح میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ارشاد فرمایا کہ علی المرتضیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ اگر تمام سمندر بطور سیاہی ہوں اور تمام جن و انس ان کی عظمت و شان کو لکھنا شروع کریں اور وہ سمندر ختم ہو جائے اور ایسا ہی ایک اور سمندر لایا جائے اور ساری کائنات کے جن، ساری کائنات کے انسان علی المرتضیٰ کی شان لکھ رہے ہوں تو وہ سیاہی ختم ہو سکتی، ساری سیاہی ختم ہو سکتی، علی کی شان کو احاطہ تحریر میں نہیں لایا جا علی کی شان کو احاطہ تحریر میں نہیں لایا جا سکتا۔ تو برادران اسلام، برادران طریقت، یہ آپ سب جانتے ہیں اور الحمدللہ یہ ہماری بزرگوں کی طرف سے رہنمائی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی طرف سے رہنمائی ہے کہ حضور مولا کائنات مولا علی علیہ السلام وہ برگزیدہ ہستی ہیں، وہ عظیم و شان اور برتر ہستی ہیں کہ جن کے فضائل و مناقب کا احاطہ پوری انسانیت اور پورے جن بھی مل کر کرنے کی کوشش کریں تو نہیں کر سکتے۔ تو پھر میں ہوں، آپ ہوں یا کوئی بھی شخص ہو انفرادی طور پہ، تو کیا حیثیت کسی نوکر کی، کیا حیثیت کسی غلام کی کہ وہ اپنے آقا کی فضیلت بیان کرنے اور ان کی مدح سرائی کرنے میں اپنا حق جو ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کر سکے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اندازہ کریں، تو سلام کریں پھر اس عظیم المرتبت ہستی کو کہ جس نے علی المرتضیٰ کو پروان چڑھایا اپنی گود میں۔ وہ کیسی عظیم ذات ہے؟ وہ میرے رسول کی ذات ہے، وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تو جس رسول کے علی کی عظمت کا احاطہ نہیں ہو سکتا، اس رسول کی عظمت کا۔ تو آج کی اس بزم میں جو یوم علی علیہ السلام کے حوالہ سے ہے، مولا کائنات کی شہادت کے دن کے حوالہ سے ہے،
آج کے دن میں تمام موالیان حیدر کرات، تمام میرے مولا کائنات کے در کے جو سگ ہیں تو وہ علی پاک کا ذکر چھیڑ کے بیٹھے ہیں، اور ہمارا مقصد بھی یہ ہے کہ نوکروں کی، غلاموں کی غلامی جو ہے یہ ان کی پاک بارگاہ تک چلی جائے، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مٹی ہے یہ تو ایسی مٹی زندہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ جو تراب ہے یہ زندہ ہے کہ نہیں؟ بھئی تراب زندہ ہے تو ابو تراب کیوں زندہ ہے؟ اگر تراب دے رہی ہے، فیض بانٹ رہی ہے، تراب سے کیا نہیں ملتا؟ کون سے خزانے اس تراب سے نہیں ملتے؟ تو جب تراب اتنا بانٹ رہی ہے تو ابو تراب کتنا بانٹ رہی ہے؟ یہ ہے مولا کائنات۔ تو اس لیے ہم ان کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں کہ جو موجود ہیں، جن کی نگاہوں میں سارا کچھ ہے، تو جن کے دروازے کا ایک فقیر ان کا بیٹا بغداد میں بیٹھ کے کہے کہ کائنات میری ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح ہے، تو جس کے دروازے کے فقیر یوں دیکھیں تو وہ اپنے نوکروں کی اس غلامی کو خود نہیں دیکھتے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان ایام میں ان کو یاد کیا جائے اور ان کا ذکر کیا جائے، اور یاد رکھیں یہ وہ ہیں کہ جن کو میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام یوں میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام علی کی فضیلت کا، علی کے بلند مرتبے کا، علی کی شان کا، علی کے مقام و مرتبہ کا، علی کی قدر و منزلت کا اس انداز میں خوبصورت بول بول کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ آنا و علی من نور واحد۔ آج اس ہستی کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں کائنات کا رسول بولا ہے، اور وہ رسول کہ جس کی عظمتوں کے سامنے عظمتوں والے جھکے ہوئے ہیں، اس رسول نے کہا کہ آنا و علی من نور واحد۔ یہ فضائل صحابہ میں جناب امام احمد بن حنبل حدیث پاک لے کے آئے ہیں، حضرت امام احمد بن حنبل یہ حدیث پاک لے کے، دیگر کتب میں موجود ہے، میں نے بڑی اہم ہستی کا ذکر کر دیا ہے، ہمارے اہل سنت و جماعت کے جو بزرگ ہیں تو انہوں نے یہ حدیث پاک لائی۔ تو کبھی علی پاک کی فضیلت کا سورج یوں طلوع ہوتا ہے کہ میرے محبوب یوں گوہر فشانی کرتے ہیں، یوں گویا ہوتے ہیں کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آنا یا علی آنا و انت من شجرۃ واحدہ والناس من شجر شتیٰ، کہ علی میں اور تو دونوں ایک ہی درخت سے ہیں، میں اور تو دونوں ایک ہی درخت سے ہے، تو باقی ساری کائنات الگ الگ درختوں سے ہے، میں اور تو ایک ہیں، تو اور میں ایک ہیں، تیرا شجرہ میرا شجرہ ہے، تیرا خاندان میرا خاندان ہے، تیرے آباء و اجداد میرے آباء و اجداد ہے، میرے آباء و اجداد تیرے آباء و اجداد ہے۔ تو اس اعتبار سے پوری کائنات کو چھاننے والوں چھان ڈالو، یا پھر اس منزل پہ آپ کو میرے رسول کی ذات دکھائی دے گی یا ان کے توسل سے علی المرتضیٰ کی ذات، کہ جو اس حوالہ سے یکتائی رکھتے ہوں کہ میرے محبوب ارشاد فرما دیں کہ میں اور علی ایک ہیں، میں اور علی ایک ہیں، اس ہستی کا ذکر سجا کے بیٹھیں۔ اور سجانے سے بھی میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جب تم کوئی محفل کرو نا کسی بھی موضوع پر ہو، وہ توحید کے موضوع پہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ وہ سج جائے تو علی کا ذکر کرو، اگر وہ
رسالت کے موضوع پہ ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ وہ مزین ہو جائے تو علی کا ذکر کرو، اگر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ہم صحابہ کرام کی دہلیز پہ سر رکھے ہوئے ہیں، میرے محبوب کے عظیم صحابہ ہیں، اگر تم ان کے نام کی محفل اور مجلس سجاؤ تو اگر تم چاہو کہ وہ اور سج جائے، اس کی تزیین و آرائش میں اضافہ ہو جائے اور وہ خوب تر ہو جائے تو پھر علی کا ذکر کرو۔ یہ میرے محبوب کا فرمان ہے، فرمایا محفل توحید کی بھی اگر تم کر کے بیٹھو سجے گی میرے علی کے ذکر سے، رسالت کی ہو تو سجے گی علی کے ذکر سے، صحابہ کے ذکر کی ہو تو سجے گی علی کے ذکر سے، اہل بیت کا معاملہ چل رہا ہو تو سجے گی علی کے ذکر سے، کائنات کے کسی بھی موضوع پہ تم محفل کر رہے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ سج جائے، سنور جائے، خوبصورت ہو جائے، خوب تر ہو جائے، علی کا ذکر کرو۔ تو میں دوستوں سے کہتا رہتا ہوں اور ہر جگہ پہ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ علی پاک کا زیادہ ذکر کرنا یہ سنت خدا بندی ہے، کیونکہ قرآن میں جتنی آیات علی المرتضیٰ کی شان میں نازل ہوئی اتنی کسی اور کے لیے نازل نہیں ہوئی، تو پتہ چلا اللہ کی منشا بھی یہی ہے کہ اگر ہستیوں کا ذکر ہو تو علی کا زیادہ ہو۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث میرے نبی سے صحیح اسناد کے ساتھ علی کی شان میں نازل وارد ہوئی اتنی کسی اور کی شان میں وارد نہیں ہوئی، تو پتہ چلا کہ اگر شخصیات کے فضائل و مناقب پر میرے مصطفیٰ کی منشا بھی یہی ہے کہ اگر گفتگو کرنا چاہے تو علی کا ذکر زیادہ ہوگا۔ اللہ کی سنت بھی یہی، میرے مصطفیٰ کی سنت بھی یہی، صحابہ کرام کا طریقہ بھی یہی، تو پتہ چلا کہ زیادہ ذکر کرنا علی المرتضیٰ کا یہ تو عین اسلام ہے، یہ تو عین دین ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ طریقہ کار ہے۔ تو برادران اسلام، آج ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کی عظمت و بلندی جو ہے اس کا ستارہ اتنے عروج پہ چمکا کہ میرے محبوب نے سارے صحابہ میں جو ساری کائنات کا رسول ہے علی کا ہاتھ پکڑ کے کہا، من کنت مولا ہو فعلی مولا، کہ جس کا میں سرپرست ہوں نا اس کا علی سرپرست ہے، جس کا میں سرپرست ہوں اس کا علی سرپرست ہے، جس کا میں وارث ہوں اس کا علی وارث ہے، جس کا میں سربراہ ہوں اس کا علی سربراہ ہے۔ یہ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ تو جس کا ہاتھ علی کا تو میں نہیں بلند ہوتا ہے، اور پھر اس بلند کا ہاتھ پکڑ کے نبی بلند کر دے تو اس کو کوئی کس طرح پستیوں پہ دیکھ سکتا ہے؟ اس کو کوئی پستیوں پہ نہیں دیکھ سکتا، تو جو ہے ہی بلند، نبی کریم علیہ السلام نے بلند ہاتھ کر کے کہا، فرمایا کہ جس کا میں ولی ہوں نا اس کا علی بھی ولی ہے۔ تو اب یہ وہ کوئی کائنات کا کوئی بدترین شخص ہی ہوگا، کوئی سیاہ بخت شخص ہی ہوگا، کوئی تیرا بخت شخص ہوگا کہ جو کہے علی میرا وارث نہیں ہے، علی میرا ولی نہیں ہے۔ تو میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کا میں ولی ہوں علی اس کا ولی ہے۔ تو اس اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم علی پاک کی فضیلت کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آج ہم علی پاک کے فضائل و مناقب کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔